اور آپ کا پاؤں کسی لکوڈ اور ایسے نمی پر پڑتا ہے، آپ سوچتے ہیں شاید کسی بچے نے کوئی دال گرا دی ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی سبزی گری ہوگی، کوئی حلوہ گرا ہوگا، پھر آپ ہاتھ لگاتے ہیں اپنے پاؤں کو، پتہ نہیں چلتا، لیکن جیسے ہی روشنی ملتی ہے آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ گوبر ہے۔ اب کیا کریں گے؟ آپ کو جیسے ہی آپ نے ہاتھ لگایا کیا پتہ چلا؟ یہ کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی یا کوئی اچھی چیز نہیں تھی، بلکہ یہ گوبر تھا، تو آپ کو گھن آ جائے گی، طبعی طور پہ طبیعت فوراً ہی مقدر ہو جائے گی، گھن آ جائے گی۔ کیوں؟ پہلے سے بھی وہی چیز تھی، بعد میں بھی وہی چیز، لیکن اندھیرے میں جب آپ نے ہاتھ لگایا آپ کو پتہ نہیں چلا، لا علمی کے بنا پر آپ اس کو سمجھ رہے تھے کوئی پاک چیز، لیکن جب روشنی آئی تو آپ کو پتہ چلا یہ تو ناپاک ہے۔ بس یہی یاد رکھیے کہ علم کی روشنی میں ہمیں گناہوں کی قباحت، اس کی شناعت اور اس کی برائی سمجھ میں آتی ہے، اور جب علم نہ ہو تو پھر ہمیں اس کی قباحت معلوم نہیں ہوتی، پھر گناہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے ہمیں پڑھنا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ ہم سے کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ کی مرضیات کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اسی کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع ہیں کہ ہمیں علم کی روشنی میں اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اب دیکھیے، آپ جانتے ہیں قرآن مقدس کی سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی غار حرا میں، وہ کون سی آیت تھی؟ سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مکۃ المکرمہ کی حالت کیا تھی؟ کسی بھی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، یا اور بھی جو بھی دیکھ لیں، ہر ایک قسم کی برائیاں وہاں موجود تھی، طرح طرح کی برائیوں میں لوگ گھرے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ بدکاری چھوڑ دیں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ بد عملی چھوڑ دیں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ شرک چھوڑ دیں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آپ کفر و الحاد سے باز آ جائیں، نہیں، قرآن نے کیا کہا؟ اقرا، پڑھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ پڑھیں گے، جب علم آئے گا تو علم کی روشنی میں آپ کو کفر اور شرک کے اور ایمان کے درمیان تمیز کرنا آ جائے گا، پھر آپ ایمان کی قیمت بھی، ایمان کا وزن بھی جانیں گے، اور کفر کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آشکارا ہوگی، پھر آپ ایمان کو سے لو لگائیں گے، ایمان کو گلے لگائیں گے، اور ان چیزوں سے آپ متنفر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں پہلا حکم کیا دیا؟ پڑھنے کا، پڑھیے، تاکہ آپ خود اس روشنی میں اچھے اور برے، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی تمیز کر سکے، اور تمیز کر کے آپ کو یہ سمجھ میں آئے علم کی روشنی میں کہ یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے، پاک کو ہمیں اختیار کرنا ہے، ناپاک کو چھوڑ دینا ہے، ایمان کو اختیار کرنا ہے، کفر کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اسی لیے پہلی آیت نازل ہوئی اور ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ آپ علم کی روشنی میں ہی آگے بڑھیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے جو یہ انتخاب کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے جو آپ کے لیے، کہ آپ کو اس علم کے لیے منتخب کیا، اس لیے آپ کو ہر ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے، کہ آپ کے اصل میں تو اساتذہ کرام جو پڑھا رہے ہیں وہ اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں، اور آپ کو کیا کرنا ہے کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہو
اس کے بارے میں حضرت امام ربیعۃ الرائے فرماتے ہیں لا ينبغی لأحد عنده شیء من العلم ان یضیع نفسه، کہ بھائی اللہ نے جس کو علم دیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے، اپنے آپ کو قیمتی بنائے۔ آپ کا ایک ایک لمحہ اس علم پر لگنا چاہیے، اپنے بنانے پر لگنا چاہیے، اپنے رب کی پہچان پر لگنا چاہیے۔ تو ان اوقات کو جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان خانے میں صرف کر رہے ہیں، اس کو قیمتی بنائیں، اور قیمتی بنا کر اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنی قوم و ملت کے لیے، اور بلکہ اپنے آپ کو عالمی بنانے کی کوشش کریں۔ یہ یاد رکھیے کہ ہر ایک انسان جس کو اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت سے اور علوم نبوت سے نوازا ہے، وہ عالمی ہے۔ آپ کا فیض عالمی، آپ کے اخلاق عالمی، آپ کا کردار، آپ کی رفتار، آپ کی دعوت، بلکہ آپ کا چلنا پھرنا یہ عالمی ہو کہ آپ کا پیغام دنیا کو پہنچے اور دنیا اس سے سبق لے کے اخلاق ہمیں ان سے سیکھنا ہے، کردار ان سے سیکھنا ہے، تجارت ان سے سیکھنی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم اس علم کی روشنی میں جب ہم خود سیکھیں گے تو ہم سے دوسرے سیکھیں گے۔ اس لیے آپ ہمارا مستقبل ہیں، قوم و ملت کا سرمایہ ہے، اور حضرت امام محمد علیہ الرحمہ سے جب وہ مطالعہ کرتے تھے رات میں دیر دیر تک جاگتے تھے، کسی صاحب نے آ کے کہہ دیا کہ اتنا کیوں ظلم کر رہے ہیں، آرام کیجئے۔ تو انہوں نے ایک بات فرمائی تھی کہ بھئی لوگ تو اس لیے سو رہے ہیں کہ محمد جاگ رہا ہے، اگر میں بھی سو جاؤں تو یہ قوم کا کیا ہوگا؟ اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ آپ قوم کے وہ سرمایہ ہیں جو امام محمد ہے مستقبل کے، اس لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور آپ کی امت کو بے انتہا ضرورت ہے۔ اللہ آپ کو واقعی وقت کا امام بنائے اور آپ سے دین کی شرع متین کی خدمت لے لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔